اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ سورہ ابراہیم کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم تو دنیا میں تمہاری ہی اتباع کرتے تھے، تمہاری ہی بات مانتے تھے، کیا تم آج اللہ کا عذاب ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں دین حق پر چلنے کی ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ضرور ہدایت دیتے اور یوں دونوں عذاب سے بچ جاتے، مگر اب تو ہمارے لیے دونوں صورتیں یکساں ہے، چاہے چیخے یا چلائے یا صبر کرے، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یعنی سرداران قوم اپنے بیچارگی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیں گے کہ اگر ہم خود ہدایت یافتہ ہوتے تو ضرور ذلت سے بچاؤ کی طرف تمہاری رہنمائی کرتے، لیکن ہم خود گمراہ تھے، سو تمہیں بھی گمراہی کی طرف لے چلے۔ اب جزا فضا کرو یا صبر کرو، عذاب سے چھٹکارا ہم دونوں کے لیے کسی طور بھی نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ اور حشر کے دن جب ہر معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا، شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، چنانچہ میں نے ان میں سے کوئی وعدہ بھی پورا نہیں کیا، میرا تم پر کوئی بھی زور نہیں چلتا تھا بجز اس کے کہ میں نے تمہیں فسق و فجور کی دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا مجھے ملامت کرنے کے بجائے خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ یعنی جب وہ ماتحت لوگ جب اپنے پیشواؤں کی طرف جائیں گے اور وہ انہیں بیزاری کا اعلان کریں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ شیطان کی طرف آئیں گے، شیطان سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے ہم سے گناہ کروایا، تو شیطان بھی اس موقع پر جواب دے گا کہ میں نے تم سے کوئی زبردستی گناہ نہیں کروایا، بلکہ میں تو صرف گناہ کی دعوت دیتا تھا اور برائی کی طرف تمہیں ابھارتا تھا، وسوسے پیدا کرتا تھا۔ گناہ کرنا تھا تمہارا اپنا اقدام تھا، تمہارے نفس کی خواہش تھی، تم اپنے نفسی خواہشات کو پورا کرتے تھے، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو۔ تو اب ان گناہ گاروں کے لیے کوئی جواب موجود نہیں ہوگا سوائے عذاب کے، اور کوئی صورت ان کے لیے نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، ان کی باہمی ملاقات کے وقت کی دعا سلام ہوگی۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کی فضیلت اور کلمہ کفر کی قباحت کو دونوں کو مثالوں کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے، اپنے رب کے حکم سے وہ ہر پل دیتا ہے۔ اللہ اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آیت مبارکہ میں کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے، اور پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہوتی ہے اور تیز ہوائیں اور آندیاں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ اسے اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے۔ اسی طرح جب توحید کا کلمہ انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے تو ایمان کی خاطر اسے کیسی ہی تکلیفوں یا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے
تو اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہر قسم کی اذیتیں دی گئی، لیکن توحید کا کلمہ جو ان کے دل میں گھر کر چکا تھا، ان کے دل میں رچ بس چکا تھا، ان مصائب اور مشکلات کے آنے کے باوجود ذرہ برابر بھی ان میں تزلزل نہیں آیا، کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ وہ اس ایمان پر جمے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ جیسے ایمان نصیب فرمائے، ہمارے دل و دماغ میں اس ایمان کو رچا دے، بسا دے اور اس کی حقیقت ہم پر واضح فرما دے۔ دوسری صفت جو بیان کی گئی اس کھجور کے درخت کی، اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور وہ زمین سے اونچا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب توحید کا کلمہ مؤمن کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو اس کے تمام نیک اعمال جو در حقیقت اس کلمے کی شاخیں ہیں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہر کلمہ طیبہ اور ہر عمل صالح آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر غور کیا جائے تو کھجور کے درخت کا ہر جز کارآمد ہے، اس کا پھل نہایت لذیذ اور مفید ہوتا ہے، کچا اور پختہ دونوں طرح کھایا جاتا ہے۔ پختہ ہو جانے پر سکھا دیا جائے تو سال بھر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس زمانے میں بظاہر اس میں پھل نہیں ہوتا تو اس زمانے میں اس سے مختلف فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ واحد درخت ہے جو پورا سال ہرا بھرا رہتا ہے، اس پر خزاں نہیں آتا۔ اسی طرح جب کوئی شخص توحید کے کلمے پر ایمان لے آتا ہے تو چاہے خوشحال ہو یا تنگ دست ہو، عیش اور آرام میں ہو یا تکلیفوں میں ہو، ہر حال میں اس کے ایمان کے بدولت اس کے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھتی رہتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، جو در حقیقت توحید کے کلمے کا پھل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کلمہ توحید کی حلاوت اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے کلمہ کفر کا ذکر کیا ہے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اور اسے زمین میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو۔ ناپاک کلمے سے مراد کفر کا کلمہ ہے، اس کی مراد ایسا خراب درخت ہے جس کی کوئی مضبوط جڑ نہ ہو، جو خود اگ آئے، اس میں کوئی جماؤ بالکل نہیں ہوتا، اس لیے جو شخص چاہے اسے آسانی سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح کافرانہ عقیدوں کی کوئی عقلی یا نقلی بنیاد نہیں ہوتی، ان کی تردید آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ لہذا جب کفر اور شرک کی بنیادیں ہی نہیں ہے تو انہیں دوام بھی نہیں ہے، یعنی انہیں ختم ہو جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ دونوں مثالیں ذکر کی ہے، کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی۔ کلمہ طیبہ سے مراد توحید ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر، شرک، دعوت کفر اور تکذیب حق مراد ہے۔ کوئی غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ سے ہر وہ کلمہ مراد ہے جو اصلاح اور خیرخواہی پر مبنی ہو، اور کلمہ خبیثہ سے مراد ہر وہ کلمہ ہے جو رضائے حق کے منافی ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے جواب میں کفر کیا اور اپنے قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں اتارا۔ اس سے مراد مشرکین مکہ ہے کہ باوجود اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی، ان کو امن دیا تھا، ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کفر کو اختیار کیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ چند دن مزے اڑا لو، بلا آخر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اے میرے پیغمبر میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں فرما دیجئے کہ نماز کا اہتمام کرے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہو سکے گی
اور نہ ہی دوستی کام آئے گی، یعنی وہاں نہ تجارت کام آئے گی آخرت میں، اور نہ کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا، وہاں تو صرف نیک اعمال جو دنیا میں کیے ہیں اسی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔